ایمان کی بحث بہت جامعیت کے ساتھ پوری ہوئی۔ یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہی اسلام کا فلسفہ ہے، یہی اسلام کا میٹا فزکس ہے۔ اسی کو جرمن اصطلاح میں کہتے ہیں ویلٹن شاؤنگ، اسی کے لیے انگریزی لفظ ہے ورلڈ ویو۔ کیا آپ کے نگاہ میں کائنات کے بارے میں آپ کا تصور کیا ہے، انسان کے بارے میں تصور کیا ہے؟ ویلٹن شاؤنگ، میٹا فزکس۔ ایک تو یہ دنیا ہے جو نظر آ رہی ہے، مادی دنیا ہے جو ہمارے حواس خمسہ کی زد میں ہے، ہم دیکھتے ہیں اور اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ایک اس سے ماوراء جو دنیا ہے، کائنات ہے، جو میٹا فزکس ہے، فزکس سے اوپر، وہ کیا ہے؟ اس کا نام جو ہے دینی اصطلاح میں اس کا نام ایمان ہے۔ افسوس یہ ہے کہ اس دور میں عام طور پر ہم ایمان کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں تو ایمان تو ہے، یہ سب سے بڑا مغالطہ ہے۔ اسی سے ہماری تحریکیں ناکام ہو رہی ہیں، اسی سے ہماری دینی جد و جہد ناکام ہو رہی ہے۔ ان کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہی غلط ہے۔ جائزہ لے، ایمان یقین والا کہاں ہے؟ میں کبھی کہتا ہوں کسی مجمع میں، ذرا اپنے غریبانوں میں جھانکیے، ایک سوال اپنے آپ سے کیجئے، Am I really convinced about the existence of God? Am I really convinced about resurrection and the life after death? Am I really convinced that Muhammad was the prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam and Quran is the word of Allah? معلوم ہوگا کہ اندر ہم میں سے اکثر کا حال یہ ہے کہ ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين۔ ہاں، خیال تو ہے، گمان تو ہے، لیکن یقین نہیں۔ ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين۔ اور میرا اپنا جو ہے، جب میں نے اپنا ایک اجتماعی اس جد و جہد کا آغاز کیا تھا تو وہ اسی تشخیص پر کہ اصل میں غلطی جہاں ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم مسلمان ہیں تو مومن تو ہیں، حالانکہ یہی مغالطہ۔ اس میں کسی جماعت نے ایمان پر زور نہیں دیا سوائے تبلیغی جماعت کے۔ تبلیغی جماعت کے ہاں ایمان پر زور ہے، ان کی گفتگو میں، ان کی خطابات میں، ان کی تقاریر میں ایمان۔ ہر شے اللہ سے ہوتی ہے، بھوک روٹی سے نہیں مٹتی، اللہ کے اذن سے مٹتی ہے۔ پیاس پانی سے نہیں بجھتی، اللہ کے کہنے سے بجھتی ہے۔ کسی شے پر توکل نہ ہو، اعتماد نہ ہو، بھروسہ نہ ہو سوائے اللہ کی ذات کے۔ لیکن بدقسمتی سے تبلیغی جماعت نے جو اس ایمان کا انٹلیکچول ڈائمنشن ہے، تفقہ والا حصہ، فہم والا حصہ، جس کو قرآن کہتا ہے ایمان علی وجہ البصیرت، جس کو سورہ یوسف میں کہا گیا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اے نبی کہہ دیجئے، لوگو دیکھو یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں علی وجہ البصیرت، اور نہ صرف میں، میرے ساتھی بھی جو میری پیروی کر رہے ہیں وہ بھی کسی بلائنڈ ایمان میں نہیں ہے، کسی اندھے ایمان میں نہیں ہے، بلکہ ان کا ایمان علی وجہ بصیرت ہے۔ تو علی وجہ البصیرت ایمان پیدا کرنے کا معاملہ جو ہے وہ اصل میں بہرحال اپنی سی کوشش کی ہے، اور کوشش کی ہے کہ عہد حاضر کا جو ایک عام علمی لیول ہے اس پر آ کر انٹلیکچول ڈائمنشن کے ساتھ ایمان کی وضاحت کی جائے۔ میری ایک کتاب بھی پوری اس پر ہے، حقیقت ایمان۔ پھر سب سے اوپر میرے نزدیک جو میں نے اس سلسلے میں کام کیا ہے وہ آخری میری تالیف ہے، ایجاد و ابداع عالم سے عالمی نظام خلافت تک۔ اپنی سی کوشش کی ہے، لیکن اس میں آج ایک نقطے کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایمان بالآخرت کے ضمن میں جب میں نے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کی وضاحت کی تو آپ کی ایک اصطلاح استعمال کی تھی، مبدأ و معاد۔ مبدأ و معاد اصل میں حضرت مجدد الفسانی، امام ربانی احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تالیف کا نام ہے، عنوان ہے مبدأ و معاد۔ مبدأ جہاں سے ابتدا ہوئی، معاد جہاں لوٹ کر جانا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مبدأ و معاد کا علم ہے اصل میں کہ جو ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے ذریعے ہمیں ملتا ہے۔ اگر یہ نہ سامنے ہو تو ہمارا حال ان لوگوں کا سا ہے جس کی بڑی خوبصورت یہ شعر میں سنا چکا ہوں آپ کو۔ میں چاہتا ہوں جو میرے شاگرد ہیں، میرے چاہتے ہیں کہ اسی طرز پر دین کے کام کو آگے بڑھائیں، قرآن کی دعوت کو آگے پھیلائیں، یہ چیزیں اصل میں بڑی مؤثر ہوتی ہے۔ حضور کا اپنا فرمان یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان من الشعر لحکمۃ وان من البیان لسحرا۔
او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض اشعار حکمت پر مبنی ہوتے ہیں اور بعض تقاریر جادو ہوتی ہیں۔ تو یہ جو اشعار علامہ اقبال کے ہوں یا اور اسی انداز کے، یہ حکمت کے موتی ہیں، اور ان سے آپ اپنی تقریر کو اگر مزین کریں گے، وہ لوگوں کے دلوں کے تاروں کو زیادہ قریب سے جا کر چھیڑیں گے۔